بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور حاضرین جلسہ، ملک کی آزادی کی تقریب منائی جا رہی ہے، اور اس موقع پر اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا اور خاص طور سے علماء کا اور اخص الخاص علماء دیوبند کا جو حصہ ہے، اس کی جھلکیاں آپ نے حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب کے بیان میں سماعت فرمائی۔ گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را۔ ہمارے عزیزوں کو اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، اس سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ کتابیں موجود ہیں، ان کو خریدیں، ان کا مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علماء حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے، علماء ہند کا شاندار ماضی، اور خاص طور سے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء دیوبند کا جو حصہ اور کردار ہے، اس موضوع پر بھی قدیم و جدید بہت سی کتابیں آ چکی ہیں۔ مولانا نظام الدین ادروی کی ایک کتاب جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، اور ہمارے مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کی بھی کتاب اس موضوع کے اوپر ہے، اور کئی کتابیں ہیں۔ نقش حیات حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خود نوشت سوانح عمری ہے، ان کتابوں کو طلبہ کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی فرقہ پرست کوئی غلط بیانی کرے تو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ تاریخ کے حوالے سے اس سے گفتگو کر سکے۔ میرے بھائیوں، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک پرندہ سونے کے پنجرے کے اندر ہے، اور ایک پرندہ درخت کی شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سونے کے پنجرے والا پرندہ قیدی کہلائے گا، اور درخت کی شاخ پہ بیٹھا ہوا آزاد کہلائے گا۔ وہ اپنی مرضی سے اڑ سکے گا، آ سکے گا، جا سکے گا، کھا سکے گا، پی سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکے، اپنے دین کے سلسلے میں، مذہب کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، اپنی تہذیب اور ثقافت کے سلسلے میں اس کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو۔ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمارے بزرگوں نے، جس نے بہت بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کا اور قانون دانوں کا اور سیاسی قرار رکھنا ہے، آج وہ آئین مجروح ہو رہا ہے۔ ہم سب کو مل کر اس کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے اکابر الحمدللہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ہندوستان کی آزادی دنیا کے بہت سے غلام ملکوں کی آزادی کا پیش خیمہ بنی ہے۔ ہندوستان پر یونین جیک کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گوا میں پرتگال کی حکومت تھی، اور ساؤتھ افریقہ میں ہالینڈ کی حکومت تھی، الجزائر میں فرانس کی حکومت تھی۔ ہندوستان میں جب آزادی کا بگل بجا ہے، اور مسلمانوں اور ہندو اور تمام لوگوں کی مشترکہ محنت سے ملک آزاد ہوا ہے، تو ایک ایک کر کے تمام ممالک آزاد ہوئے ہیں۔ خاص طور سے الجزائر کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بتلایا، خاص طور سے حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں بتلایا تھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 16 سال تک مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا ہے، انہوں نے اپنے 2 الجزائری تلامذہ کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ تم لوگ یہاں نہ ٹھہرو، اپنے ملک واپس جاؤ، اور وہاں جا کر آزادی کی تحریک چھیڑو۔ چنانچہ وہ دونوں، جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر الجزائر پہنچے ہیں۔ وہ ملک فرانس کے زیر حکومت تھا۔ انہوں نے تحریک آزادی چھیڑی،
اور ایک آزادی کی لہر پیدا کر دی، اور انہی کی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں الجزائر آزاد ہوا۔ ساؤتھ افریقہ میں ہالینڈ کی حکومت تھی۔ یہ جو وہاں کا کیا نام تھا مولانا اس کا جو کالا وزیر تھا، نیلسن منڈیلا، اس نے گاندھی جی سے تحریک لی تھی۔ گاندھی جی ہندوستان آنے سے پہلے بیرسٹر کی حیثیت سے ساؤتھ افریقہ میں مقیم تھے، اور اس میں نیلسن منڈیلا نے ان سے آزادی کے جذبات حاصل کیے ہیں، چنانچہ ایک لمبی مدت تک وہ جیل کے اندر رہا، اور جب ملک کا آزاد ہوا ہے تو اس کو وہاں کا صدر بنایا گیا۔ گاندھی جی جب ہندوستان آئے ہیں تو حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ان کو مہاتما کا لقب دیا گیا، اور مسلمانوں کے سرفے سے پورے ملک کا ان کا دورہ کرایا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ان سے ہم کو واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسرے کیا کرتے ہیں، ابھی حضرت مولانا اشرف عباس صاحب نے فیض احمد فیض کا یہ شعر آپ کو سنایا، ان کا جو پیغام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔ اس فرقہ پرستی اور نفرت آمیز ماحول کے اندر ہمیں اپنی طرف سے نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا پیغام دینا چاہیے، تاکہ ملک کی یکجہتی اور یہاں آپس کی محبت کا ماحول قائم رہے۔ میں ان مختصر کلمات کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کا یہ دن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور معلومات فراہم کر کے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے خود جنگ آزادی کا زمانہ دیکھا ہے اور اس کے اندر حصہ لیا ہے، اور تھوڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو غلامی کے زمانے میں پیدا ہوئے پھر وہ آزاد ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی پیدائش 1947 کے بعد ہوئی ہے۔ یہ ناکارہ غلام پیدا ہوا پھر آزادی ملی۔ 14 جنوری 1947 کی پیدائش ہے، اب 15 اگست 1947 کو آزادی ملی ہے۔ اس لیے ہوش تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا معلوم ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تو ملک غلام تھا، پھر اسی سال اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، اس آزادی کی حفاظت کریں اور اس کو باقی رکھنے کی، اس کو قوت پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ یہی ہماری تعلیم، یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی دارالعلوم دیوبند کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کو اپنے پورے اثرات کے ساتھ باقی رکھے اور ہم سب کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف اور دہشت کے ماحول کو ختم فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہاں کی یکجہتی اور اتحاد کو پامال کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما، ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔